بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ کپتان کے کھلاڑی نے مریم صفدر کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جس کے بعد شاید مریم نواز میں اگر تھوڑی سی بھی اور لیگی رہنماؤں میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوگی تو وہ اداروں کے خلاف کبھی بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر اداروں کی طرف سے حکومت نے جواب بھی دے دیا مریم نواز کو، اور بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو جو جواب دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے یہی بنتا تھا، اداروں کا بولنا نہیں بنتا تھا، حکومت کا بولنا بنتا تھا، اور حکومت نے بڑے دبنگ طریقے سے جواب دیا مریم صفدر کو۔ اس کے تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے آرڈیننس منظور ہو چکا ہے قومی احتساب کا، جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو لاء ہے اور آرڈیننس ہے، اس میں جو ترامیم ہے اس کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے مختصر احوال اور اس میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے یوسف رضا گیلانی کو آج تاریخی ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور کیسے ایف آئی اے نے ان کو نہ صرف روک لیا ایئرپورٹ پر اور پھر اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا، وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر جو بڑی تکلیف ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور انہوں نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، وہ کیا معاملہ ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے خواجہ آصف نے بہرحال آج مان لیا ہے مریم صفدر اور حمزہ شہباز کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آج کھل کر بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب کے خلاف اور ان کی تقرری کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس میں آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس مزمل شبیر صاحب ہیں، انہوں نے سماعت کی اور عدالت نے جو جملہ کہا، صرف اتنا عدالت نے کہا کہ لگتا ہے آپ خبر بنوانے آئے ہیں، آپ کے کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور آپ کے پاس بولنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ راؤ سردار علی کی تعیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہوئی۔ عدالت نے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سمیت آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو فوری کام سے روکنے کی استدعا درخواست گزار کی مسترد کر دی۔ درخواست گزار دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے گریڈ 21 کا افسر آئی جی پنجاب تعینات کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک وقت تھا گریڈ 20 کا افسر آئی جی لگایا جاتا تھا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ خبر بنوانے آئے ہیں، آپ کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے۔ نوٹس جاری کر رہا ہوں، اگلی تاریخ پر تیاری کر کے آئیں اور بتائیں کہ گریڈ 21 کا افسر آئی جی کیوں نہیں لگ سکتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے آئی جی پنجاب کو تعینات کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس کے خلاف میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں اور میں یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف نیب آرڈیننس جو آج جاری کیا گیا ہے اور یہ صدر پاکستان کی طرف سے اس کو منظوری دی گئی ہے۔ قومی احتساب جو ہے یہ دوسرا ترمیمی آرڈیننس ہے 2021، جس کی منظوری دی گئی ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اور ترمیمی آرڈیننس کے مدرجات کے مطابق صدر اب جتنی چاہیں ملک میں احتساب عدالتیں قائم کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے ججز مقرر کریں گے، اور احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو صدر مملکت چیئرمین نیب کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں 12 ارکان شامل ہوں گے جو اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ نئے چیئرمین کی نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی۔ نئے چیئرمین کے تقرر تک موجودہ چیئرمین نیب کام جاری رکھیں گے۔ 4 سال مکمل ہونے پر آئندہ 4 سال کے لیے بھی چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوگی۔ دوبارہ تعیناتی کے لیے تقرری کا طریقہ کار وہی اختیار کیا جائے گا جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہٹایا جا سکے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی تھی اور سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی پینڈنگ ہے کہ چیئرمین نیب کو کیسے ہٹایا جائے، اور کیا یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں ریفرنس فائل کیا جائے گا، کیسے ہوگا، اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جو چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہٹایا جا سکے گا۔ چیئرمین نیب اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج بھی احتساب عدالت کے جج بن سکیں گے۔ ملزم کی ضمانت کا اختیار ٹرائل کورٹ کے پاس ہوگا، اور ٹرائل کورٹ صرف احتساب عدالت کے پاس ضمانت یا ملزم کی رہائی کا اختیار ہوگا۔ اور اس میں یہ کہا گیا، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہمارا قانون ہے نیب آرڈیننس، اس میں نیب کے قانون میں یا آرڈیننس میں بیل کی کوئی شک موجود نہیں تھی اور ہمیشہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی جاتی تھی۔ اور اب جو ٹرائل کورٹ ہے، جو احتساب عدالت ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے ضمانت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب
احتساب عدالت کے پاس ریفرنس ہوتا ہے، اس کے پاس کیس چل رہا ہوتا ہے، گواہان اپنی ایویڈنس یا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہائی کورٹ میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ڈیٹیل میں بحث ہو، اور احتساب عدالت یا ٹرائل کورٹ میں یہ چیزیں بہتر طریقے سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ چیزیں کام آتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ریفرنس دائر کریں گے۔ ریفرنس ملک بھر میں کسی بھی عدالت میں دائر کیا جا سکے گا۔ احتساب عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے کیس نمٹائے گی۔ اس آرڈیننس کے تحت تمام جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے۔ نیب ملزم کو کرپشن کی رقم کے مساوی زر ضمانت جمع کرانے پر ضمانت مل سکے گی۔ نیب قانون کا اطلاق وفاقی، صوبائی اور مقامی جو ٹیکسیشن کے معاملات اس پر نہیں ہوگا۔ وفاقی، صوبائی کابینہ کمیٹیوں، ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ CDWP PDWP کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ قواعد کی باضابطگی سے متعلق عوامی یا حکومتی منصوبے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ اب کیونکہ اس پر فی الفور عمل ہوگا تو آج سے اس کے اوپر عمل ہوگا، اور یہ ترمیم آج ہو رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور باقی لوگوں کو اس میں بینیفٹ ملے گا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کا۔ یہ تو ابھی جب ریفرنس اس کی بک آئے گی تو اس میں سٹارٹ میں لکھا ہوگا کہ کب سے اس کا جو ہے یہ نافذ العمل ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر جن لوگوں کو ان معاملات کی بنیاد پر پہلے سزائیں ہو چکی ہیں تو کیا وہ سزائیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی قانون اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا، وہ جس دن لاگو ہوتا ہے اس سے آگے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوتا ہے۔ تو مزید بھی جو ڈیٹیلز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اتنا بڑا بلنڈر کر سکتی ہے کہ اس کا ایفیکٹ پہلے سے ہو اور ان لوگوں کو جو اب تک غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں ان کو اتنا بڑا فائدہ مل سکے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت کا جو جدید ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے اور وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر جو نیب کے کیسز ہیں وہ جلد از جلد اور ڈیلی بیسس پر سماعت ہوگی، یہ بھی اس چیز میں شامل ہے۔ پھر یوسف رضا گیلانی کا بیرون ملک جانے کا معاملہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی ایئرپورٹ گئے، وہ اٹلی جا رہے تھے کسی کانفرنس میں، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ امیگریشن کاؤنٹر پر تعینات فیڈرل انویسٹیگیشن FIA کے اہلکاروں نے روک لیا۔ امیگریشن حکام نے یوسف رضا گیلانی کے علاوہ ان کی صاحبزادی کو بھی بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے وضاحت جاری کی گئی کہ جس کے مطابق یوسف رضا گیلانی کا نام ECL میں شامل ہے، جس کے تحت انہیں اٹلی روانگی سے روکا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کی صاحبزادی اپنے والد کے پاسپورٹ پر سفر کرنا چاہتی تھی، اسی باعث انہیں بھی جانے سے روکا گیا۔ سفر کی اجازت نہ ملنے اور FIA اہلکاروں کی وضاحت کے بعد یوسف رضا گیلانی بیٹی کے ہمراہ ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے۔ جو اوگرا 2013 میں یوسف رضا گیلانی کا نام عدالتی حکم پر اوگرا کیس میں ECL میں شامل کیا گیا تھا، اور اس بنیاد پر یوسف رضا گیلانی کو واپس بھیجا گیا ہے، جس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور شیری رحمان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور ہمیں جو لوگ بڑے چور ہیں ان کو جانے دیا جاتا ہے، اور ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، اور ہمیں روک لیا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے خواجہ آصف کا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے کمرے میں ہاتھی ہے اور اس ہاتھی کو نکالنا ہوگا۔ اب یہ ہاتھی کون ہے، کون جو ان دونوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے، اور کون یہ ہاتھی نکالے گا؟ ایک بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ آج تسلیم کر لی ہے کہ ہاتھی ہے، اور یہ ہاتھی ان دونوں کو لڑوا رہا ہے۔ وہ ہاتھی پرویز رشید بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھی جاوید لطیف بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھی خود خواجہ آصف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آنے والا دور بتائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون اب اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ان کی آپس کی لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر فواد چودھری نے آج جو رسپانس دیا، آپ جانتے ہیں کہ سابق DG ISI فیض حمید کے حوالے سے جو مریم نواز نے الزامات لگائے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر فوج کے حق میں باتیں کر رہا تھا اور فوج کے حق میں دلائل دے رہا تھا، جبکہ جو دوسری طرف معاملہ ہے مریم نواز کا، وہ باہر کھڑے ہو کر گالم گلوچ کہہ رہی تھی اور وہ برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، مریم نواز کے باپ نے کرپشن کی ہے، یہ وہ شہزادی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرے باپ نے اگر اربوں روپے کی بھی کرپشن کی ہے تو اس کو کوئی پوچھے نہیں، اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ اس کو اگر جو قطری خط تھا وہ بھی کیا سابق DG ISI لے کر آئے تھے،
آپ نے کہا کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ جائیدادیں بھی نکل آئیں، اور آج آپ کا باپ انہی جائیدادوں میں رہائش پذیر ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو فواد چودھری نے کہا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جواب ہم دیں گے، یہ جواب فوج کا دینے کا کام نہیں ہے، اور فوج نے اچھا کیا ہے، فوج ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی۔ اور اگر یہی فوج 1 مہینے کے بعد، کیونکہ مریم نواز نے 1 مہینے کے بعد دوبارہ کوشش کرنی ہے پاؤں پر پڑنے کی، اور اگر ان کو آج باہر جانے دیا جائے تو یہی فوج بھی اچھی ہوگی، یہی جوڈیشری بھی اچھی ہوگی، یہی سارے لوگ اچھے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے، اور اس منافقت کی وجہ سے یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اپنے فائدے کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے۔ لیکن حکومت ان کو جواب دے گی، حکومت ان سے پوچھے گی کہ کیسے یہ سارے کام کرتے رہے ہیں اور کیسے یہ بدنام کرتے رہے ہیں اداروں کو، اور اب اداروں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور حکومت ان کو جواب دے گی۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔